تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل عزیز بندگی صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، صبح بخیر، کیسے ہیں فیصل صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ صبح کیسی ہوئی ہو آپ کی؟ الحمدللہ۔ چلیں، جب صبح اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے صبح ہو تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں بات کروں گی غیبت کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اگر اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے، اس کی کوئی برائی کی جائے کسی دوسرے سے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی جو ہے آج سے نہیں، پرانے دور سے ہی چلی آ رہی ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی ایک دوست دوسرے کے پاس سے اٹھ کے جاتا ہی نہیں ہے تو تیسرا جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹو بات کرتا ہے کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت عام سی بات ہے، کوئی بات نہیں، کر دی ہے تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اسلام ہمارا مذہب ہے، جو ہمیں ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھی بات کرو۔ خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہو، اگر اس کی کوئی برائی کرنی ہو یا اس کو کچھ سمجھانا ہو یا اس کے اندر کچھ غلط چیز ہو تو اس کے منہ پر کریں تو وہ غیبت نہیں کہلاتی۔ ہاں، اس کے پیٹھ پیچھے یا اس کے جانے کے بعد بات کی جائے تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ تو ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ غیبت جو ہے کبیرہ گناہ، یعنی کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور سنگین جرم بھی ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ فیصل صاحب، یہاں سے بات شروع کروں گی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے جو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ترتیب کتابی میں سورت نمبر ہے 49 جی، اور یہ سورہ مبارکہ کہلاتی ہے سورۃ الحجرات۔ اس کی 12ویں آیت میں یہ ذکر ہے جو آپ نے کیا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ جی، رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جستجو میں نہ رہو، کھوج میں نہ رہو۔ ولا یغتب، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جی، فکرہتموہ، تمہیں تو اس سے کراہیت آتی ہے۔ واتقوا اللہ، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے جب تشبیہ دی ہے تو ضرور دونوں باتوں میں کوئی ریلیونسی ہے۔ بالکل۔ اور وہ ریلیونسی یہ ہے کہ غیبت انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، وہ شخص موجود ہو تو وہ اپنا دفاع کرے گا، اپنے حق میں بات کہے گا۔ وہ موجود نہیں ہے تو مرے ہوئے بھائی سے گوشت کھانے سے تشبیہ ایسے دی گئی کہ وہ اگر زندہ ہوتا تو وہ احتجاج کرتا، زندہ ہوتا تو روکتا ٹوکتا۔ تو جس طرح غیر موجود شخص کی تم برائی کر رہے ہو، یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ کی برائی کر رہے ہو، کہ تمہارا بھائی وہ مردہ ہے، وہ ایسے ہے جیسے موجود نہ ہو، موجود ہو کر بھی۔ تو تم جب غیبت کرتے ہو تو در حقیقت تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہو۔ صحیح۔ تو یوں مردہ بھائی کو غیر موجود شخص کی برائی سے تعبیر کیا گیا۔ صحیح۔ اچھا فیصل صاحب، یہاں پہ میں بات کروں گی کہ ہم موجودہ جو ہماری سوسائٹی ہے اور جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے، اس میں ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو غیبت میں شمار ہوتی ہیں، تو اور ہم اس کو برائی تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کتنی کامن ہیں یہ ساری چیزیں؟ بالکل، غیبت گناہ ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں غیبت نہ کی جائے تو گناہ ہے۔ اوکے، تو یعنی بعض کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس میں غیبت کرنا لازمی ہے۔ ایک تو غیبت یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں آپ اس کی برائی کریں، یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی خاتون یہ کہیں کہ میری بیٹی کے لیے فلاں لڑکے کا رشتہ آیا ہے، جی، اور آپ جانتی ہیں کہ اس لڑکے میں یہ برائیاں ہیں اور اس رشتے کے نتیجے میں اس لڑکی کی زندگی برباد ہونے والی ہے، اب آپ یہ سوچیں کہ میں اس کی برائی کروں گی تو یہ تو غیبت ہو جائے گی۔ نہیں، اب شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کریں، وہ کریں جو اس میں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے۔ اب آگے ایک دوسرے
की भलाई का तसव्वुर है। अब यहाँ बुराई बराए बुराई नहीं है, यहाँ पे बुराई बराए इस्लाह है कि कोई खातून जिनका रिश्ते का मामला है। इसी तरीके से अगर कोई मामला अदालत में पेश किया जाता है जी, अब जज साहिबान ये कहें कि जी हम तो खोज नहीं करेंगे, ये तो गीबत हो जाएगी, लिहाजा ऐसे मामले में खोज भी करनी चाहिए। ऐसे मामले में हर गुमान को मद्देनज़र भी रखना चाहिए। यानी गीबत ममनू तो है, लेकिन उस वक्त ममनू है कि जहाँ सिर्फ बुराई का बयान मकसूद हो। अगर किसी को बुराई के नतीजे में किसी को महफूज रखने की कोशिश की जा रही तो वहाँ गीबत जायज़ भी है। आपसे कोई शख्स ये कहे कि मैं फ़लाँ आदमी से एक बिज़नेस डील करना चाहता हूँ जी, और आप जानती हैं कि वो बिजनेस डील सही नहीं है, वो सही नहीं है, डिसऑनेस्ट है, तो अब आप ये कहें कि जी मैं उसकी डिसऑनेस्टी का तज़करा करूँगी तो ये तो गीबत हो जाएगी। नहीं, आप करें, उसको बचाएं। तो जहाँ किसी को बचाना हो वहाँ पर गीबत की गुंजाइश ना सिर्फ गुंजाइश है बल्कि ज़रूरी है कि वहाँ की जाए। और जहाँ गीबत से मुराद किसी का सिर्फ ऐब निकालना हो, किसी का नक्स जाहिर करना हो, तो वो तो फिर बदतरीन अमल है। सही। फजल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने जिस तरह कहा कि पॉजिटिव वे में तो जो बातें हैं वो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिस में सुबह से लेकर शाम तक इस तरह की बेशुमार वाक़यात, बेशुमार बातें, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, चाहे वो आपके कलीग्स में हो, ये निकलती हैं। तो ये तो इस तरह हम सारे दिन इतना गुनाह कमा लेते हैं कि हम रात को जब इशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, अल्लाह मियाँ हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दें, अल्लाह मियाँ माफ़ कर देंगे, ये आपसे पूछते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले फैसल अजीज़ बंदगी जो हमारे साथ हैं उनसे हम बात कर रहे थे कि भाई गीबत, उन्होंने कहा कि गीबत अगर पॉजिटिव वे में है कि अगर आप किसी के बारे में किसी की इस्लाह करना चाह रहे हैं और किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, कोई कुछ आपसे पूछता है और इस्लाह के लिए, तो वो आपकी गीबत नहीं है, आपने कहा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं तो ये नोट करती हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, यानी इतना कॉमन हो गया है बहुत कुछ, एक दूसरे के बारे में बात करना या कुछ भी। अभी आप मौजूद हैं, मौजूदगी में आपके मुंह पे हम कुछ और हैं और एकदम से कुछ और बात हो जाती है जैसे ही आप जाते हैं। वही वाली बात कि गीबत असल में वही है जो किसी की बैक बाइटिंग कहलाती है ना, ये इस तरह समझ जाएं चलें आप। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी, तो ये इस तरह तो हमारा तो जो गुनाहों का पल रहा है वो तो इतना भारी है, अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको। क्या कहेंगे? ये गीबत को जो मना किया गया है ना, इसलिए कि मुआशरे में मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ दिया जाए, इसलिए गीबत को मना किया गया कि किसी शख्स की बुराई करना और उसके ऐब को उछालना, जबकि वो ऐब उसमें वाक़अन है। ऐसा नहीं कि वो ऐब उसमें नहीं है, वो ऐब उसमें है, लेकिन इससे आप किसी की शख्सियत को मस्ख़ कर रहे हैं और इस तरह उसकी शख्सियत को आप डैमेज कर रहे हैं कि उस शख्स को ये मौका भी नहीं दे रहे कि वो अपनी वजाहत करे, क्योंकि वो गैर मौजूद है। और हमारे यहाँ अब ये एक रवाज बन गया है कि जब दोस्त अहबाब जमा होते हैं तो हमेशा वो लोग मौजू होते हैं जो मौजूद नहीं होते। राइट। तो ये गीबत हमारे माशरे में इस हद तक आम हो गई है कि एक तो वो माशरा होता है जहाँ पे गुनाह को गुनाह समझा जाता है जी, उसके बाद फिर उससे बचाव के तरीके तदाबीर होती हैं। हम उस समाज में पहुँच गए हैं जहाँ गीबत को हम सीरियस नहीं लेते, हम इसको गुनाह के ज़ुमरे में भी अकीदे के एतबार से लाते हों लेकिन अमल के एतबार से नहीं लाते। इसको हमने इतना मामूल बना लिया है। दीन जब हमें ये कहता है कि गीबत ना करो तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों की अच्छाइयों को आम करो, और अगर किसी शख्स में कोई बुराई है तो अल्लाह ताला भी पर्दा पोशी करता है, तुम भी पर्दा पोश बनो। उस वक्त ही उसका इजहार करो जहाँ उसकी ज़रूरत हो, बिला ज़रूरत उसका इजहार ना करो। इसलिए कि जिस तरह तुम लोगों में ऐब तलाश कर रहे हो, ऐसे ही
عیب تو تمہاری ذات کے اندر بھی موجود ہوں گے. اور آپ خود سوچیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہر انسان کے عیوب پر جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر یہ پردہ ایک لمحے کے لیے اٹھ جائے اور ہر انسان کے حقیقی اعمال اور اس کی سوچ جی ایک دم سب پر آشکار ہو جائے تو یہ معاشرہ مقتل بن جائے گا. بالکل آپ نے صحیح بات کہی. یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اس معاشرے کی بقا حسن گمان پر ہے. لوگوں سے نیک گمان رکھو، اچھا گمان رکھو. غیبت کی جو تحریک ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے گمان سے. اللہ نے غیبت سے بعد میں منع کیا ہے، پہلے گمان سے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیونکہ گمان غیبت تک کیسے لے کے جاتا ہے؟ آپ نے ایک عمل دیکھا، عمل کو دیکھنے کے بعد آپ نے خود ہی نتیجہ نکال لیا کہ یہ اس کے پیچھے اس کی یہ سوچ ہوگی، یہ آدمی یہ چاہتا ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں غلطی سے کسی دوسرے نمازی کی چپل پہن گئے، اس کی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن اب اگر میں اس کے متعلق یہ گمان کروں کہ اس کی نیت بری تھی، یہ چوری کی نیت سے آیا، اس سے منع کیا گیا ہے. صحیح. آپ نے اگر کوئی عمل دیکھا ہے اس سے اچھا نتیجہ نکالیں، اس سے برا نتیجہ اس وقت تک نہ نکالیں جب تک وہ برائی ثابت نہ ہو جائے. مگر فیصل صاحب یہاں پہ المیہ یہی ہے کہ ہم جو ہے گمان ہمیشہ نیگیٹو ہی کرتے ہیں، پازیٹیو وے میں نہیں لے کے آتے. اب جس طرح آپ نے یہ مثال دی، اس میں یہی کہوں گی میں کہ ہم جیسے کسی کے بارے میں آپ نے کہا نا ابھی کہ اگر ہم کسی کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، کوئی ظاہری بات ہے کسی کی برائی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ برائی اس کے اندر ہے جب بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا فیصل صاحب کہ آپ میں وہ برائی نہ ہو اور میں وہ فیل کرتی ہوں اور میں سب میں اس کا تذکرہ کر رہی ہوں اور تمام لوگوں میں مشہور کر دوں اس طرح. تو یہاں پہ پہنچ کے یہ غیبت کی کون سی سٹیج کہلائے گی؟ یہ پھر غیبت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ غیبت سے ایک اگلا درجہ ہے جو زیادہ سنگین ہے، بہتان. بہتان کا مطلب یہ ہے کسی پر ایسا الزام لگانا جو اس میں پائی نہ جاتی ہو وہ بات، اس پر آپ نے الزام لگا دیا. تو یہ بہتان میں آئے گی. کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو منع کیا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو، تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور اگر وہ برائی اس میں موجود ہو پھر؟ تو حضور نے فرمایا کہ برائی اس میں موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر برائی اس میں موجود نہ ہو پھر یہ غیبت کہاں ہے؟ پھر تو یہ تم نے بہتان لگا دیا ہے. اور جو جھوٹا کسی پر الزام لگانا یہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین اور اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. حضرت امام زین العابدین، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، یہ مولا علی کے پوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے. ایک شخص نے غیبت کی کسی دوسرے شخص کے متعلق. امام زین العابدین سے کہا کہ ایک شخص کی جانب اشارہ کر کے وہ جو شخص کھڑا ہے وہ آپ کی بہت برائی کرتا ہے، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا. اس نے تو غیبت اس لیے کی تھی کہ امام زین العابدین کے دل میں اس کے لیے برائی بیٹھ جائے اور یوں معاشرے میں برائی کو فروغ ملے. لیکن امام زین العابدین کیونکہ معلم اخلاق کی اولاد ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص ہماری غیبت کرتا ہے تو ہم چل کر اس سے بات کرتے ہیں. امام زین العابدین اس شخص کے پاس گئے، اس سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم میری غیر موجودگی میں میری برائی کرتے ہو، تم میری غیر موجودگی میں میرے متعلق جو کچھ کہتے ہو، اگر میں ایسا ہی ہوں تو اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اچھا کر دے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم میرے متعلق سوچتے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بدگمانی سے بچا لے. تو وہ شخص تائب ہوا، اس نے کہا کہ میں تو آپ کی بدگمانی، آپ سے بدگمانی رکھتا تھا، لیکن آپ کے اس اعلیٰ اخلاق نے بتا دیا کہ میں غلط تھا، آپ صحیح ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسن اخلاق یہ غیبت کے نتیجے میں وہ ضروری ہے. جیسے اولیاء کرام کے بارے میں ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے تو وہ اس شخص کو کوئی تحفہ بھیج دیا کرتے تھے.
اور جب وہ تحفہ وہاں پہنچتا تھا وہ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے ہمیں یہ تحفہ بھیجا خیریت تو ہے، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری غیبت کر کے جب اپنی نیکیاں ہمیں دیں تو ہم نے یہ تحفہ آپ کو دے دیا۔ بہت بہت پیاری باتیں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہمارا دین جو ہے وہ ہے ہی حسن اخلاق کا نمونہ۔ یقیناً۔ فیصل صاحب بریک پہ جا رہے ہیں یہاں پہ ابھی، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ جو حسن اخلاق کا ہمیں درس دیتا ہے ہمارا مذہب، اور ہم بینگ اے مسلم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک سے جو اچھے پیش آئیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ غیبت جیسی برائی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے؟ اور کہتے یہی ہیں کہ غیبت وہ واحد برائی ہے جس کی وجہ سے مزید برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں معاشرے میں، وہ بڑھتی ہیں۔ تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی پر بات جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بریک سے آگے واپس، اور بات ہو رہی ہے کہ غیبت جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور حسن سلوک جو ہے آپ کا وہی ہمارا جو مذہب ہے وہ درس دیتا ہے۔ مگر یہاں پہ یہی بات میں کر رہی تھی بریک سے پہلے کہ غیبت تمام برائیوں کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو ہے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، ہم اس پریکٹس میں ہیں کہ فلاں ہمارے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، تو اس فلاں کے پاس ہم فوراً جاتے ہیں، تم نے ہمارے لیے بات کیسے کی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ بات بڑھتے بہت زیادہ سنگین اس کے نتائج ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے فیصل صاحب یہاں تو ابھی، کیونکہ آپ نے تو ان انبیاء کرام ان سب کی مثالیں دی ہیں کہ کس طریقے سے حسن سلوک سے جو ہے غیبت کرنے والا جو ہے اس کو بھی شرمندہ کیا جاتا تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہے۔ یہی پریکٹس میں نا، ابھی مجھے پتہ چلے میرے بارے میں تو فوراً جاؤں گی، تم نے یہ بات کی کیسے میرے لیے، اور بات بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں غیبت کو جو جرم قرار دیا گیا ہے نا، اس کے پیچھے آپ وجہ تلاش کریں کہ جو غیبت ہے اس کے پیچھے محرک کیا ہے، غیبت تک بات پہنچتی کیسے، اچانک کوئی کیوں کسی کی غیبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک دماغ میں نا ایک جذبہ ہے، وہ چھپے ہوئے کی جستجو کرنا۔ وہی آپ نے جو بھی شروع میں کہا جستجو جو وَلَا ہے، تَجَسَّسُوا، قرآن نے کہا ایک دوسرے کی جستجو نہ کرو۔ بالکل، اور وہی سب سے زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ آج کل۔ پھر غیبت میں وہ بات جس کے متعلق آپ غیبت کر رہے ہیں، اگر وہ آدمی خود اس کا اعلان کرتا ہے کہ بھائی میں، ایک آدمی شراب پیتا ہے اور وہ برملا کہتا ہے کہ بھائی میں شراب پیتا ہوں، اب اگر آپ کہیں کہ بھائی وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو وہ خود بھی کہہ رہا ہے۔ کوئی ایسا جرم جس میں کوئی شخص ملوث ہو اور وہ آپ کو پتہ چل گیا اور اس نے اس کو چھپا رکھا ہے، وہ لوگوں پر آشکار نہیں کرتا، جی آپ اس کی پرائیویسی میں داخل ہو کر اس کو پبلک کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس شخص کا جو اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ کے سماج میں ڈیمیج ہو کر رہ جائے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم خیر بانٹنے والے بنو۔ یہ جستجو کرنا، توہ میں رہنا ادارے کی سطح پر، یعنی جس طرح حکومتی ادارے ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کا کام جو ہے وہ جستجو کرنا ہوتا ہے، ادارے کی سطح پر، ادارے کی سطح پر جائز ہے، ضروری ہے، بالکل درست ہے، لیکن پرسن ٹو پرسن جائز نہیں ہے۔ صحیح، اور خاص طور سے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، وہ غیبت کس میں آتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں آپ ہمارے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ دئیے، اس کے بعد میں ہنا حبیبہ کے پاس آتی ہوں تو ان سے ہم کوئی نعت سنتے ہیں اچھی سی۔ ہمیں بس اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم جب کسی کا نقص، کسی کا عیب آشکار کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کے عیوب وہ اگر آشکار ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ بالکل، اللہ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھے، اور دوسروں کی جو عیب ہیں وہ بھی پردے میں رہیں، اور ہم خیر بانٹنے والے بنیں، شر بانٹنے والے۔ بالکل، بہت شکریہ فیصل صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے، اور ہنا آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اپنے ناظرین کو یہاں پہ بولوں گی کہ بہت اچھی بات فیصل صاحب نے کہی کہ ہم جو ہیں خیر بانٹنے والے بنیں، شر بانٹنے والے نہیں، اور یہی خیر جو ہے پھر ہمیں واپس بھی ملتی ہے، کیونکہ آپ جب اچھی چیز کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل آپ کے لیے جو ہے
خیر پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں. اپنے لیے اچھا اگر سوچتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی اچھا سوچیں.